السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ محترم ناظرین، بدشگونی اور اسلام سیریز میں آپ کا خیر مقدم۔ آج کی گفتگو کا عنوان ہے ماہ سفر اور بدشگونی، یعنی سفر کے مہینے کو لے کر کے سماج و معاشرے میں کس طرح کے خیالات لوگوں کے ہیں۔ زمانہ جاہلیت میں کفار مکہ اس کے بارے میں کیا سوچتے تھے، اور آج کے مسلمان ماہ سفر جو اسلامی سال کا دوسرا مہینہ ہے، اس مہینے کے بارے میں آج کے مسلمان کیا سوچتے ہیں۔ سب سے پہلی بات ہم یہ دیکھیں گے کہ کفار مکہ کا ماہ سفر کے حوالے سے کیا عقیدہ تھا یا کیا ان کے اعمال تھے۔ ان کے یہاں تین چیزیں ماہ سفر کو لے کر کے تھیں۔ پہلی چیز کہ وہ نسی کیا کرتے تھے۔ نسی یعنی مہینے کی جو ترتیب ہے اس کو آگے پیچھے کر لیا کرتے تھے۔ محرم پہلا مہینہ ہے، سفر دوسرا مہینہ ہے، تو وہ ایک سال سفر کو پہلے قرار دے لیتے تھے اور محرم کو کہتے تھے کہ اس بار دوسرا مہینہ محرم قرار پائے گا، کیونکہ محرم حرمت والا مہینہ ہے اور اس میں بہت ساری چیزیں خصوصی طور پر منع کی گئی ہیں، تو اس سے بچنے کے لیے وہ آگے پیچھے کر لیا کرتے تھے۔ اس کو کہا جاتا ہے نسی۔ اس کی بہت ساری تفصیلات ہیں۔ اللہ رب العالمین نے اس کے متعلق فرمایا انما النسیء زیادۃ فی الکفر، یہ نسی کرنا یہ کفر میں زیادتی کا سبب، لہذا ایک ان کے یہاں نسی کرنا تھا کہ ماہ سفر کو آگے پیچھے کیا کرتے تھے۔ دوسرا، ماہ سفر کے بجائے سفر نام کی ایک بیماری وہ تصور کیا کرتے تھے کہ ایک ایسی بیماری جو جانوروں کے پیٹ میں ہوا کرتی ہے، یا بعض لوگوں نے کہا کہ یہ ایک کیڑا ہے جو جانوروں کے پیٹ میں جا کر کے بیماری کو پیدا کرتا ہے، اور وہ بیماری پھر پورے باڑے کے اونٹوں کو لگ جاتی ہے اور اس کی وجہ سے پورا باڑا ہلاک ہو جاتا ہے۔ یہ عقیدہ سفر نام کے حوالے سے ان لوگوں کا تھا۔ تیسرا، ماہ سفر کو منحوس سمجھا کرتے تھے، یعنی اس میں کوئی خیر کا کام وہ نہیں کیا کرتے تھے، یا کوئی بڑا کام سفر کے مہینے میں نہیں کیا کرتے تھے۔ وہ بچتے تھے کہ سفر کے مہینے میں ایسا کوئی کام کرنا نہ پڑے، انتظار کرتے تھے کہ یہ مہینہ پورا ہو جائے اس کے بعد ہم کرتے ہیں۔ مثلا سفر کرنا ہے، کہیں جانا ہے، آنا ہے، یا کسی کام کا آغاز کرنا ہے تو سفر کے مہینے میں وہ نہیں کرتے تھے، کیونکہ یہ ان کی نگاہ میں منحوس تھا، برکت سے خالی تھا۔ اس میں کرنے کا مطلب ہے کہ نقصان لگ جاتا تھا۔ تو یہ تو وہ باتیں ہیں جو کفار مکہ کے یہاں تھیں۔ لیکن آج کے مسلمانوں کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو آج بھی یا اس سے پہلے کے مسلمان بھی سفر کے مہینے کے حوالے سے اسی قسم کا عقیدہ رکھتے ہیں، خاص طور سے منحوس سمجھنے والا کہ یہ منحوس ہے، اس سے بدشگونی لیتے ہیں اور اس کو خیر و برکت سے خالی سمجھتے ہیں، اور اس میں اچھے اچھے کام کرنے سے منع کرتے ہیں۔ پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طریقے سے کفار مکہ کے حوالے سے کہا تھا لا عدوى ولا ثیرۃ ولا ہامۃ ولا سفرا، کہ نہ تو عدوہ کی کوئی بیماری متعدی ہوتی ہے بذات خود، جب تک اللہ کا حکم نہ ہو تب تک وہ بیماری کسی کو لگتی نہیں، ولا طیرۃ، اور نہ ہی بدشگونی کی کوئی حیثیت ہے، ولا ہامۃ، اور نہ ہی الو کسی کو نقصان پہنچا سکتا ہے، اور نہ ہی ولا سفرا، سفر کے متعلق جو عقیدے کفار مکہ نے بنائے ہیں نہ ہی وہ عقیدے درست ہیں، نہ وہ بیماری جس کو ان لوگوں نے بنا رکھا ہے کہ یہ متعدی بیماری یہ جانوروں کو ہلاک کر ڈالتی ہے، تو اس کی بھی کوئی حقیقت نہیں۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ آج کے دور میں سفر کے حوالے سے مسلمانوں کے یہاں کس کس طریقے کے عقائد پائے جاتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ان لوگوں کا ماننا ہے، اور نہ جانے یہ بات ان تک کیسے پہنچی ہے، کہتے ہیں سال میں 10,80,000 بلائیں آسمان سے زمین پر نازل ہوتی ہیں، ان میں سے 9,20,000 سفر کے مہینے میں۔
یعنی 10,80,000 میں سے 9,20,000 سفر کے مہینے میں نازل ہوتی، لہذا یہ منحوس ہے اور بدشگونی لی خیر و برکت سے خالی ہے، لہذا اس میں احتیاط برتنا چاہیے، اور مختلف قسم کے کام اس کی وجہ سے کرتے ہیں۔ احتیاطی تدابیر کے طور پر وہ اس میں شادی بیاہ نہیں کرتے۔ آپ دیکھیں گے سفر کے مہینے میں شادی بیاہ کے واقعات بہت کم رونما ہوتے ہیں، یا سننے میں آتے ہیں کہ فلاں کے ہاں شادی ہوئی ہے۔ لوگ بچتے ہیں کہ سفر کے مہینے میں شادی نہ ہو۔ اسی طریقے شادی ہو گئی ہے کسی اور مہینے میں، نیا نویلا جوڑا ہے، تو سفر کے مہینے میں 13 دن کے لیے ان کو الگ الگ کر دیا جاتا ہے، ایک دوسرے کو صورت نہیں دیکھنے کی اجازت دی جاتی، ورنہ یہ عقیدہ ہے کہ اس کی وجہ سے رشتے خراب ہو جائیں گے۔ کسی اہم کام کی شروعات نہیں کرتے، یعنی ایک کاروبار شروع کرنا ہے، تجارت شروع کرنا ہے تو انتظار، جیسے کفار مکہ انتظار کرتے تھے کہ سفر گزر جائے اس کے بعد کریں، ویسے ہی آج بھی مسلمانوں میں سے ایک بڑا طبقہ ہے کہ سفر کے مہینے میں اپنے کاروبار کا آغاز نہیں کرتا، اپنی دکان کا آغاز نہیں کرتا، یا تجارت کا آغاز نہیں کرتا، یا اسی طریقے سے کوئی بڑا اہم کام سفر کے مہینے میں شروع نہیں کرتا۔ عقیدہ یہ ہے کہ یہ منحوس ہے، اگر اس میں شروع کریں گے تو کامیاب نہیں ہوں گے، لہذا بچنا چاہیے۔ اسی طریقے سے مٹی کے برتن توڑ دیے جاتے ہیں، تیرا تیزی کا عقیدہ رکھا جاتا ہے، آخری بدھ کو سب سے زیادہ منحوس سمجھا جاتا ہے۔ اور ایک اہم بات جس میں بہت ایسے لوگ بھی ملوث ہو گئے کہ جن کا عقیدہ ہے کہ یہ سفر جو ہے منحوس نہیں ہوتا، وہ صحیح مانتے ہیں، دین اسلام کے مطابق سفر کو منحوس نہیں مانتے، اس کے باوجود ان سے غلطی ہوتی ہے کہ عموماً سفر کو صرف سفر نہیں کہتے، بلکہ سفر کے ساتھ جب بھی سفر کا لفظ لکھتے ہیں یا بولتے ہیں، مظفر کا لفظ لگاتے ہیں، سفر المظفر، سفر المظفر، یعنی خالی سفر کہنے کی وجہ سے ان کو بھی لگتا ہے، یا سماج میں رائج کر دیا گیا اور لا علمی میں لوگوں نے اختیار کر لیا ہے کہ لگتا ہے خالی سفر بولیں گے تو اس کی وجہ سے کہیں بے برکتی نہ آ جائے، اس لیے مظفر بھی لگا دیتے ہیں کہ ایسا سفر جس میں جو ہے کامیابی نصیب ہو۔ یہ مظفر کی صفت لگا دینا اس بات کی دلیل ہے کہیں نہ کہیں انہیں بھی ڈر ہے، چاہے وہ لا علمی کی بنیاد پر ہو، جن لوگوں نے بھی رائج کیا ہے کہ انہیں بھی ڈر ہے کہ خالی سفر بولیں گے تو اس سے نحوست آ جائے گی، اس لیے لکھتے وقت بولتے وقت سفر المظفر کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ ان تمام چیزوں کو، ان سفر کے مہینے کو منحوس قرار دینے میں ایک بڑا کردار جو ہے موضوع اور جھوٹی روایات کا بھی ہے کہ لوگوں نے اس طرح کی احادیث گڑھ کر کے عام کر دی ہے کہ لوگوں میں یہ پہنچ جائے اور لوگ سفر کے مہینوں کو منحوس سمجھنے لگیں۔ لہذا چند مثالیں آپ کی خدمت میں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب یہ منسوب کیا گیا نعوذ باللہ کہ آپ نے فرمایا من بشری بخروج سفر بشرتہ بالجنہ، کہ آپ نے فرمایا کہ جو شخص مجھے سفر کے مہینے کے ختم ہو جانے کی اطلاع دے دے، بشارت دے دے کہ ہاں سفر کا مہینہ نکل چکا ہے، بشرتہ بالجنہ، تو میں اس کو جنت کی بشارت دیتا ہوں کہ وہ جنت میں جائے گا۔ اس کو امام البانی رحمہ اللہ نے موضوع قرار دیا، گڑھی ہوئی روایت۔ ایک اور روایت ہے عبداللہ ابن عباس اللہ تعالی عنہما سے کہ آپ نے فرمایا آخر اربعین فی الشہر یوم نحس مستمر، کہ مہینے کا جو آخری بدھ ہوتا ہے وہ منحوس ہوتا ہے، ایسا منحوس کہ مسلسل اس کے اندر نحوست کا نزول ہوتا رہتا ہے۔ یہ روایت امام البانی رحمہ اللہ نے ضعیف الجامع میں اس کو موضوع قرار دیا ہے، یہ بھی روایت گڑھی ہوئی ہے۔ ایک اور روایت ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے جس میں ہر مہینے کے متعلق اس مہینے میں یہ ہوگا، اس مہینے میں یہ ہوگا، اس مہینے میں یہ ہوگا، یعنی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب منسوب کی گئی یہ روایت کہ آپ نے ایسا فرمایا ہے، حالانکہ آپ سے یہ ثابت نہیں ہے، تو اس میں ہر مہینے کے بارے میں کہ اس مہینے میں یہ ہوتا ہے، اس مہینے میں یہ ہوتا ہے، اور جب سفر کی بات ہے تو اس میں ذکر ہے ثم یکون موت فی سفر، پھر سفر کے مہینے میں موت ہوگی، ثم تتنازع القبائل پھر ربیع الاول کے مہینے میں
قبائل آپس میں لڑیں گے، اور نہ جانے اس طرح کی کون کون سی بات۔ یہ روایت بھی امام البانی رحمہ اللہ نے السلسلۃ الضعیفہ میں اسے موضوع قرار دیا ہے۔ تو یہ 3 روایتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں اس بات کے لیے کہ گڑھی ہوئی روایتوں کے ذریعہ سے بھی سفر کے مہینے کے متعلق جو لوگوں کا عقیدہ ہے اس کو تقویت ملی ہے اور لوگوں نے یقین کر لیا، لہذا یہ روایت غلط ہیں، جھوٹی ہیں، ان پر اعتماد نہ کیا جائے، اور سفر کے مہینے سے متعلق جو عقائد لوگوں نے بنا رکھے ہیں اس کو ختم کر دیا جائے۔ اللہ پر بھروسہ و اعتماد رکھیں، اللہ کی بنائی ہوئی کوئی چیز منحوس نہیں ہوتی، بلکہ اللہ جو بھی بناتا ہے وہ بابرکت ہوا کرتی ہے، کیونکہ رب العالمین خود بابرکت ہے۔ الہ ہمیں کرنے سننے زیادہ عمل کی توفیق دے، ہمیں صحیح سمجھ اور صحیح عقیدہ اور صحیح عمل کی توفیق عطا فرما، آمین تقبل رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔